خوش آمدید ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین نواب، اور ہماری آج کی جو ہے تجزیہ جو ہے وہ نگار جو ہیں وہ سائرہ قیوم ہے، اور یہ پروگرام آپ لندن برطانیہ سے دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہر ہفتے جو ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھا کریں گے، اور ہم جو ہے پاکستان کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے جو ہے جو بھی گفتگو ہوگی، سیاسی سماجی جو بھی ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے، اور پھر آپ اپنے جو ہے ای میلز کے ذریعے جو ہے یا اپنے جس طرح بھی آپ چاہیں آپ ہمیں جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے جو آپ ہمیں جو ہے اپنے کوئی بھی سوالات ہیں وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ تو سائرہ، اس وقت جو ایک پاکستان کا جو ہے سب سے جو امپورٹنٹ جو ہے ایک بات ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہوں کیونکہ ہر محب وطن پاکستانی جو ہے اس نے اس چیز کو کنڈیمڈ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بھی بات ہو۔ ناظرین، پاکستان میں 9 مئی کو ایک واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے جو ہے پاکستان میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، یا جہاں پر بھی جو ہمارے جو فوجی جو تھے وہ تنصیبات تھی ان پہ جو انہوں نے حملے کیے ہیں، ہمارے شہداء کی جو یادگار تھی ان پہ انہوں نے حملے کیے ہیں، اور انہوں نے لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس جو ہے اپنا جنا ہاؤس جو ہے وہاں پر بھی انہوں نے اس کو آگ لگائی جو ہے نا۔ تو یہ ایک بہت ہی برا فعل لوگوں نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں، سائرہ اور پوری پاکستانی 24 کروڑ قوم جو ہے ان سب نے جو ہے اس چیز کو ہم نے کنڈیم کیا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں اپنی فوج جو ہے پاکستان کی افواج، پاکستان کی جو فوج ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی لوگ ایسا اگر کریں گے، فوج کے خلاف جو کریں گے، وہ پھر پاکستان کے وفادار نہیں ہے، پاکستان کے دوست نہیں ہے، پاکستان کے دشمن ہے۔ ہماری فوج ہمارا فخر ہے، ہمارا پاکستان کی جو تحفظ ہے، پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، ہم جو پاکستان میں جتنے رہنے والے 24 کروڑ لوگ جو رات کو جو سکون کی نیند سوتے ہیں، یہ ہماری فوج جو ہے وہ جاگتی ہے، اور سرحدوں پہ، ملک کے اندر، ملک کے باہر، وہی ہماری فوج ہمارا جو ہے خیال رکھتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے، اور ہم سب جو ہے پاکستان فوج کے ساتھ ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ آپ سب مل کے میرے ساتھ یہ کہیں کہ پاکستانی فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ سر، میرا آپ سے جو ہے 9 مئی کے حوالے سے سوال ہے کہ یہ ملک دشمنی کہوں گا، یا اگر پاکستان میں رہنے والے بیوقوف لوگوں نے اگر کوئی بیوقوفی کی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے آپ کی میں چاہوں گا کہ کچھ آپ بھی اس پہ جو 9 مئی کے واقعے پہ روشنی ڈالیں۔ میں آپ کو بالکل کلیئر اور آنیسٹ بات بتاؤں گی۔ 9 مئی کو ہوا کیا تھا؟ 9 مئی کو ہوا یہ کہ جب عمران خان کو اٹھایا گیا تو لوگوں نے اپنے غصے اور غم کا اظہار کیا، جو ان کا ایک حق بنتا تھا۔ ہوا یہ کہ چند عناصر پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے، پی ٹی آئی کی قیادت کر کے، اور کچھ پی ٹی آئی کے منسٹرز جو تھے انہوں نے بھی اس میں کام دکھایا اور لوگوں کو ورغلا دیا، یا تو انہوں نے انسنسی کیا یا انہوں نے ڈیلیبریٹلی کیا، جو غلط ہوا۔ یہ ریکارڈڈ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یا پی ٹی آئی ہو سکتا ہے شاید میرے خلاف ہو جائے، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہی، میں حق کی بات کر رہی ہوں۔ ایسا ہوا، بالکل لوگوں کو اکسایا گیا، لوگوں کو ہیوملیٹ کیا گیا، اور لوگوں کو جذبات دیے گئے۔ اس میں لوگوں نے نہ جناح ہاؤس دیکھا، نہ کور کمانڈر ہاؤس دیکھا، نہ انہوں نے ہماری فوجی تنصیبات کو دیکھی۔ امام عالم کا جہاز ان کو کتنا زبردست تھا، آپ یہ دیکھیں، اس کو جلا دیا۔ بالکل، یہ سب سے بڑی بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پاکستانی قوم ایک ایسی ہے جو اپنے ملک کا نقصان کرتی ہے، یعنی کہ اپنا نقصان کرتی ہے۔ آپ گورنمنٹ کی بلڈنگوں کو، پرسنل گھروں کو، گاڑیوں کو، ٹائروں کو کیوں جلاتے ہیں؟ یہ تو آپ کا اثاثہ ہے۔ ڈی سی واشنگٹن ہاؤس میں جب وہ لوگ گھس گئے تھے، انہوں نے 10 منٹ کے اندر کلیئر کرایا۔ یہ حالات بگڑ جاتے۔ انگلینڈ میں بھی رائٹس ہوئے تھے، ہم لوگوں نے بھی قابو کیا، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اندر خود نقصان کرتا ہے۔ میں 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی الزامات لگائیں پی ٹی آئی کے اوپر، جو بھی ہوا ہے اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتی ہوں۔ میری فوج، میرا ملک، میرا پاکستان، ایک جرنیل اپنے یونیفارم میں بھی جرنیل ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ جرنیل ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی مرتا ہے۔ آپ شہیدوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتے، آپ شہیدوں کے خون سے ہولی کھیلتے، آپ گورنمنٹ کی اور ہماری پاک آرمی کی جگہوں کو جلاتے، کیوں؟ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ نہیں، یہ پاکستانی نہیں کر سکتا۔ تو 9 مئی کا جو حادثہ ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جاہلوں کو، ان دشمنوں کو یہ عقل دے کہ یہ ملک صرف میرا اور تیرا نہیں، یہ آپ کا بھی ہے۔ اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچاؤ۔ اپنی فوجی تنصیبات کو آپ اڑا رہے ہو، کیوں؟ کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان کی فوج تمہیں تماشا دیکھنے دے گی؟
یہ غلط فہمی ہے. پاکستان کی فوج دنیا کی عظیم ترین فوج ہے. جب باہر کے ممالک میں، نائجیریا میں، ایشیا میں جب آپ کے عرب ممالک میں ضرورت پڑتی ہے نا، تو پاکستانی کانوائے جا کے سنبھالتا ہے. اتنی اسٹرانگ پاکستان کی فوج ہے. تو 9 مئی کو جو بھی ہوا، چونکہ میری اپنی فوج سے افیلیشن ہے، میرے اپنے لوگ فوج میں ہیں، بڑے سینئر پوزیشنز پہ ہیں، میرا بیٹا جس کو میں نے تعلیم دی فوج سے. لیکن اس بات کو بھی اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں تو فوج سے نفرت کرنا، لوگوں نے یہ کیا، انہیں نہ تو پاکستانی بننے کا حق ہونا چاہیے اور نہ پاکستان میں رہنے کا حق ہونا چاہیے. اور 9 مئی کو جن لوگوں نے کیا ان کو سزائیں ملنی چاہیے. کیوں؟ کہ یہ ملک میرا ہے، آپ کا ہے، ہم سب کا ہے، اور بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے، جس کو چند ہاتھوں میں ہم جانے نہیں دیں گے. ناظرین، میری آپ سے سب سے یہی گزارش ہوگی کہ جیسے سائرہ نے بتایا کہ ان کا بھی خاندان جو ہے اور ان کا اپنا بیٹا بھی جو ہے فوجی تربیت پاکستان سے حاصل کر چکا ہے، اور میرے فادر جو ہے وہ خود بھی جو ہے، میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں جو ہے میرے. تو اگر پاکستان میں جو میرا گاؤں ہے اگر آپ جائیں تو شاید ہی کوئی ایسا گھر یا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں تو جس میں سے کوئی بھی شاید ایسا گھر نہ ہو کہ جس میں کوئی نہ کوئی فوجی نہ ہو. ایک سپاہی سے لے کے ایک جنرل تک جو ہے میرے خاندان کے لوگ ہیں، اور ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں، ہمارے خاندان میں شہید بھی ہیں جو ہے نا. تو ہم لوگ جو ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہمارا فخر ہے. اور آپ سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ 2 چیزوں کا ضرور خیال رکھیں کہ 2 لوگوں کو آپ اپنے قریب نہ آنے دیں. ایک اس شخص کو قریب نہ آنے دیں جو پاکستان کے خلاف بات کرے، اور دوسرے اس شخص کو آپ قریب نہ آنے دیں جو افواج پاکستان کے خلاف بات کرے. پاکستان میں آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ دیکھیں کہ ہمارے فوجی جو ہے وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، اور وہی بیچارے آ کے جو ہے نا سب کچھ کرتے ہیں. اور ہر روز سرحدوں پر جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں جو ہے جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں بم دھماکے ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. اس لیے ہماری فوج کا جو ہے آپ ضرور جو ہے، کوئی بھی اگر آپ ملک دشمن جو ہے اگر آپ کو ورغلائے، چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے غیر سیاستدان ہو، آپ اس کا بالکل ساتھ نہ دیں، اور نہ ہی جو ہے آپ ان کی کسی بات پر جو ہے عمل کریں. سائرہ، اپنا جو ہے آگے چلتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. اور یقیناً پاکستانی پوری قوم نے جو ہے وہ 9 مئی کے واقعے کو کنڈیم کیا ہے، اور ہماری فوج جو ہے سچے پاکستانیوں نے کنڈیم کیا ہے، سچے پاکستانیوں نے کیا. اور جو بھی بیوقوف سیاستدان اگر اس قسم کے کرتے ہیں حرکتیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اور پاکستان کو اور افواج پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اب کرتے ہیں بات آپ سے جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. اس وقت تھوڑا سا پاکستان میں مسئلہ یہ بھی ہوا ہے، شاید وہ میاں صاحب کے لیے بھی چیلنج بن جائے، واپس آئے ہیں یا جو بھی سیاسی پارٹی آگے جو الیکشن میں جیتے گی. اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں سے جو ہے پاکستان میں جو اساتذہ ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ جو احتجاج کرنے والے اساتذہ ہیں پنجاب میں تو ان کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، اور ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک استاد کو گرفتار کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ یہ استاد تو یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور وہ بھی جو اگر احتجاج کر رہے ہیں تو وہ اپنے اسکولوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ ان اسکولوں کو فروخت کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیے، ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا سا کانسیپٹ ہے کہ آپ احتجاج کریں. ابھی تھوڑے دن پہلے بلائنڈ ایسوسی ایشن والے تھے، ان کے اندھوں کو احتجاج کرنے کے لیے انہوں نے آگے کر دیا. پھر کبھی ڈاکٹرز آ جاتے ہیں، کبھی نرسز آ جاتی ہیں، اب اسکول ٹیچر آ گئے. ایک تو یہ ایجوکیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم. ایک تو ہمارے ملک میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بھئی پیسہ نہیں ہے مدرسے میں ڈال دو، پیسہ نہیں ہے مدرسے میں ڈال دو، بچے آپ نے خوب پیدا کر لیے، آپ سے اب گزارا ہوتا نہیں، مدرسے میں ڈال دو. یہ ایک کانسیپٹ غلط ہے. آپ نے جہاں دین کی تعلیم دی ہے وہاں آپ دنیا کی بھی دیں. اب قرآن شریف جو ہے وہ موبائل فون پر آ گیا ہے. اگر مجھے یہ موبائل فون کھولنا نہیں آئے گا اور میرے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو میں قرآن کیسے پڑھوں گی؟ حدیثیں یہاں موجود ہے، آیتیں یہاں موجود ہے، قرآن کا ترجمہ یہاں موجود ہے. تو ہماری جو نیشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے بھی تو آپ آراستہ کرائیں. میں نے تقریباً، مجھے کہنا نہیں چاہیے، مجھے لگتا ہے 10 سے زیادہ بچے ہم نے روڈ سے اٹھا کے، میں نے ان کو آرفن سے بیچارے ان کو اسکول میں ڈالا ہوا ہے. ان کو منتھلی خرچہ دیتے ہیں، ان کو کپڑے دیتے ہیں، عید کے کپڑے، دوسری عید کے کپڑے، رمضان کے روزے، فوڈ پیک ان کو جاتا ہے. میں کہتی ہوں تعلیم حاصل کرو. دیکھیے، اگر آپ کے پاس تعلیم کا زیور ہے نا، آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے. تو یہ جو اساتذہ جو آ جاتے ہیں اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے، ان کو میں پھر دوبارہ سے یہی کہوں گی کہ آپ ایک استاد ہیں، آپ کا اپنا ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. آپ بچوں کو کم سے کم
یہ جو پرائیویٹ اسکول والے، میں کہتی ہوں کم سے کم گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے، ایجوکیشن منسٹر کو، کہ پرائیویٹ اسکول والے کم سے کم 10 بچے یا 15 بچے فری ایجوکیٹ کرائیں، کیونکہ آپ منی میکنگ ATM مشین نہیں رہے اب تعلیم کو عام کرنے کے لیے پرائیویٹ اسکولز والے کم سے کم لیتے ہیں کچھ، لیکن 10-15 بچے ان کو فری ہر مہینے، فری آف کاسٹ، آپ جہاں آپ اتنے پیسے بناتے ہیں وہاں پہ تعلیم کو عام کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ، ہم جو سپورٹ کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کے اسکولس کو کرتے ہیں، ان کو رینوویٹ کرتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، بچوں کو یونیفارم دیتے ہیں، جوتے دیتے ہیں، ہر چیز جو ہم سے ہو سکتی ہے وہ کریں. جب تک ہمارے اس ملک میں، دیکھیے اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا وہ بہت فاسٹ ہے. 10 سال کے بچے ہمارے آج کل کیا امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے کریں، جن کے پاس پیسہ ہے. تو اب جو ہے نا ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کو ماڈرن طریقے سے بچوں کو اکوپ کرنا چاہیے. وہ ٹائم چلا گیا مدرسوں کا کہ آپ بچے کو حافظ قرآن بنا کے آپ اس کو کہیں کا نہ رکھیں. ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی تو دیں اس کو. وہ کیا کمائے گا؟ سوچیں تو آپ ذرا. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں بری لگیں گی، لیکن سچ ہے. ایک حافظ قرآن کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے بھی تو اکوپ کریں، اس کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی تو بتائیں، اس کو اسکول میں بھی تو ڈالیں. آگے جا کے وہ بھی 10 حافظ قرآن بنا دے گا، بہت اچھی بات ہے، میں تو کہتی ہوں. لیکن اسکول بھی کھول دو، بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں. ہمارے بچے کیا وہ مسواک بیچنے والے، اظہار بند بیچنے والے، کنگیاں بیچنے والے، مونگ پھلیاں بیچنے والے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، 7 سال کے بچے جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے. یہ شرم کا مقام ہے. اور وہ تمام لوگ جو اپنے بچے لائن سے پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ وہی کرو جو آپ کو مناسب ہو، جو آپ افورڈ کر سکیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بچے پیدا کرتے جاؤ اور میں سنبھالوں گا اور میں ہی رزق دینے والا ہوں. اللہ نے عقل بھی دی ہے آپ کو کہ آپ اپنے بچوں کو جب پیدا کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ان بچوں کو تعلیم دیں. یہ نہیں کہا کہ آپ صرف ان کو حافظ قرآن بنا دیں یا معلمہ بنا دیں. دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دیں. یہ ملک ہمارا پاکستان جب ترقی کرے گا جب آپ تعلیم کو فری کریں گے، جب آپ تعلیم کو عام کریں گے. جو بچے ہمارے بھیک مانگ رہے ہیں، جو بچے ہمارے چائلڈ لیبر کر رہے ہیں، جو بچے گاڑیاں صاف کر رہے ہیں، جو بچے قلفیاں بیچ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ان بچوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. اگر آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری بات کو آگے پہنچائیں. ہر امیر آدمی 2 بچے بھی اگر ایجوکیٹ کر دے، عام اسٹریٹ کے بچوں کو بھی کر دے، تو یہ ملک ترقی کرے گا. تعلیم کا فقدان ہمارے یہاں اس لیے ہے کہ ہمارے پاس جب وہ بچہ، اس کا باپ مر جاتا ہے یا ماں مر جاتی ہے، دوسری شادی کر لیتا ہے، بچہ روڈ پہ آ جاتا ہے. یہ میرا دین تو نہیں کہتا. آرفنس کا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری 2 انگلیوں میں کتنا فرق ہے. کیا سوچا آپ نے کہ جو معصوم بچے جو آپ کے یتیم ہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ بڑے آرام سے جوس پیتے ہیں، آپ برگر کھاتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں جا کے رکھ کے آ جا. کبھی سوچو اس بات کو. تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ عام بچے کو اسٹریٹ سے اٹھا کے تعلیم دیں. یہ ملک بدلے گا، ترقی کرے گا. I hope for the best. ایجوکیشن ہماری آگے جانی چاہیے. وہ تمام اساتذہ جو جھنڈیاں لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ان کو میں یہ کہوں گی اگر تمہاری تنخواہ کم بھی ہے 2 بچے فری پڑھا دو، بہت بڑی بات ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جو لوگ جو چھوٹے چھوٹے سے مشروم کی طرح اگاتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی دیر بعد، یہ بھی ایک پراپر پروپیگنڈے کی طریقے سے ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا نرسز آ جائیں گی، کبھی یہ آ جائے گا، کبھی وہ آ جائے گا. اس ملک کو ترقی کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کچھ برداشت کرنا ہوگا. کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کرو نا. ناظرین، آپ نے سائرہ قیوم کی باتیں سنی اور ہم نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے اپنا تجزیہ جو ہے وہ بتایا. یقیناً آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پسند آئے، کچھ لوگوں کو نہ پسند آئے. بہرحال جو ہے پاکستان میں جو بھی ہے جمہوریت ہے، چھوٹی موٹی ہے، بڑی ہے، جو بھی ہے، تو جمہوریت میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو حق ہوتا ہے کہنے کا اور سننے کا. تو آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم اگلے ہفتے ایک نیا پروگرام لے کے آئیں گے اور نئی گفتگو کے ساتھ جو ہے مزید پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے. اور کچھ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ ہمیں جو ہے میسج کر سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی ہم موجود ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہم موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو اس کا بھی ہم جواب دیں گے. تو پاکستان کا خیال رکھیے، افواج پاکستان کی عزت کیجیے، اپنے والدین اور بزرگوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے. مجھے اور سائرہ قیوم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میں آپ کو آخر میں ایک شعر کہنا چاہتی ہوں. آپ تمام لوگوں کا دیکھنے کا، مجھے برداشت کرنے کا شکریہ، کیونکہ میں بات کرتی ہوں تو حق کی کرتی ہوں. اور میں آخر میں یہی کہوں گی، ہم نہ باز آئیں گے صداقت کی سیاست سے،
جان جائے گی اور کیا ہوگا. واہ واہ، زبردست. ناظرین، اللہ حافظ.